نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحيه اليه انه لا اله الا انا فاعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی سرزمین جس نے ساری ہلا دی۔ افسوس یہ کہ وقت بھی کم ہے اور اتنی ہمت بھی وہ پہلے دور والی نہیں، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس مختصر سے وقت میں چند باتیں اللہ کی عطا کردہ ہمت اور توفیق سے عرض کروں گا۔ اس جلسے کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی کردار، کریکٹر، کیریئر آپ کا کیا تھا۔ قرآن اور سنت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کردار ادا کیا، سب سے پہلے جو واعظ فرمایا، سب سے پہلے جو آپ نے تقریر فرمائی، دو باتیں، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تقریر کیا تھی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت نکالی وہ کیا ساروزے کی جماعت تھی یا چلے کی تھی؟ جی نہیں، وہ جماعت مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برسر میدان نکلی اور کفر کو ناک سے چنے چبوا دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی تقریر تھی، جو پہلا واعظ تھا، جو سب سے پہلا کردار تھا، وہ یہ ہے جس کو اس آیت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری وحی والی معصوم زبان سے بھی بیان کیا۔ 17ویں پارے کی اس پہلی سورت انبیاء کے دوسرے رکوع کے دوسرے صفحہ کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف اور آپ کی طرف یہ ہم حکم بھیجتے ہیں انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ جب میرے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں تو پھر جانی، مالی، زبانی، قلبی ہر قسم کی عبادت فاعبدون تم نے میری ہی کرنی ہے، سب کے سب نے میری ہی عبادت کرنی ہے۔ یہ پیغام سارے انبیاء کو دیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ میرے سوا آپ کا الہ کوئی نہیں، تو بس پھر ہر قسم کی عبادت آپ نے میری ہی کرنی ہے۔ اور قرآن کریم کو دیکھیے دوسری جگہ سورۃ اعراف 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب کی طرف سے جس کی زمینوں اور آسمانوں کے اوپر بادشاہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ایک اللہ الہ ہے۔ اور 25ویں پارے کی سورہ شورى کی آخری آیات کے اندر فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ،
آسمانوں کے اندر بھی وہی اکیلا الہ ہے اور زمینوں کے اندر زمینوں کے اوپر اندر بھی اکیلا وہ الہ ہے۔ جب الہ وہ ایک ہے پھر ہر قسم کی عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اور اگر ایک الہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے تو سورۃ انبیاء کا دوسرا رکوع یہ بھی بتاتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر دو الہ ہوتے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے الہ بے شمار بنا رکھے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر دو الہ ہوتے تو لفسدتا، فساد ہو جاتا، وہ لڑ پڑتے آپس میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تقریر فرمائی وہ یہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے دنیا کے تمام انسانوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ مادری اور پدری ان کی زبان عربی تھی، وہ لا الہ کا معنی سمجھتے تھے، اور آج تو لوگوں کو اس کی تفصیل اور ترجمہ سمجھانا پڑتا ہے، وہ چونکہ اپنی زبان تھی وہ سب کچھ سمجھ گئے، تو جب یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ان سب کے قول کو بھی اللہ نے نقل کیا کہ کیا جواب انہوں نے دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا، ان کا قول نقل کیا گیا، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم 360 الہوں کو ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جس پیغمبر نے بھی توحید کا واعظ سنایا اس کو شاعر کہا گیا، اس کو مجنون کہا گیا، اس کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا، اس کو مارا گیا، شہید کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اس کا اثاثہ لوٹا گیا۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہوں اور آپ کے نام لیوا ہوں تو ہمیں لوگ آ کر ہمارے ماتھے کو چومیں اور پیار کریں۔ اگر ہم وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت توحید لے کر میدان میں نکلیں گے تو یقیناً پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا تو کوئی پیغمبر ہی نہیں کہ جس نے توحید کا واعظ سنایا ہو، توحید کا درس دیا ہو، توحید کی تقریر کی ہو تو سارے کے سارے لوگوں نے اس کی بات مان لی ہو، بلکہ تاریخ اور حدیث اور قرآن یہ بات بتاتے ہیں کہ سابقہ تمام قوموں نے جنہوں نے کسی نبی کی مخالفت کی ہے تو وہ صرف اور صرف مسئلہ توحید کے اندر مخالفت کی ہے، باقی کسی بھی مسئلے کے اندر لوگوں نے وقت کے پیغمبر کی مخالفت نہیں کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی گئی یا آج کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف مسئلہ توحید ہی کے اندر کی جا رہی ہے، بلکہ میرے بھائی اور دوست اور بزرگ بیٹھے ہیں ان کے بقول تو پہلے زمانے میں صرف توحید کے مسئلے میں لوگ اختلاف کرتے تھے پیغمبر وقت سے، آج کا دور ایسا ہے کہ ہر مسئلے کے اندر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ توحید ہی ہے جو سارے انبیاء کا مشترکہ پیغام ہے، مشترکہ مشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مشن کا اظہار کیا تو اس وقت کا سب سے بڑا میلادی اور سب سے بڑا عاشق حضور کا چچا اور جشن منانے والا ابو لہب بھی موجود تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی کہ تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کے مال نے اور اس کے اعمال نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور وہ اور اس کی بیوی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابو لہب کے مشن پر چل رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ابو بکر کے اختیار کردہ مشن پر چل رہے ہیں۔ ابو بکر کی پیروی کرنے والوں کو مبارک اور ابو لہب کی پیروی کرنے والوں کو بھی مبارک۔ تو اللہ سے دعا ہے اس مختصر سے وقت میں
افسوس کہ میں مزید تشریح نہ کر سکا کہ لا الہ کے معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز مجھے رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ العزیز اس کی مزید تشریح اور تفسیر کریں گے۔ اور بھائیوں اور بزرگوں سے صرف اتنی گزارش ہے، جیسا کہ پہلے بھی کسی بھائی نے کہا ہے اور میں اس پر مزید ایک بات کہہ کر عرض کرتا ہوں، گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا